پھر بھی اپنے اپنے چلے کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبی الأمی المکی المدنی التہامی، السراج المنیر وقام کا بدر صاحب الوقار وسکینہ المدفون بأرض المدینہ ابی القاسم محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن تے لعنات، شہدائی کربلا دے قاتلین تے لعنات، ہدیہ صلوات۔ بسم اللہ۔ عرب میں جو سب سے زیادہ مشہور قبیلے تھے وہ دو قبیلے ہیں۔ توجہ ہے، عرب میں جو سب سے مشہور قبیلے ہیں وہ دو ہیں۔ پہلا بنو ہاشم جو نبی اور محمد مصطفیٰ اور جناب امیر کائنات کا، دوسرا قبیلہ ہے کلابیہ خاندان کا، یعنی حضرت عباس کے نان کے۔ دو عرب میں مشہور قبیلے، پہلے قبیلے کا نام بنو ہاشم جو مرتضیٰ اور مصطفیٰ کا، دوسرے قبیلے کا نام کلابیہ جناب عباس کے ننہیال خاندان۔ اور یہ اتنے مشہور تھے کہ ان کے حیوانوں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے نہیں ہوتی تھی ان کے گلے، حیوانوں کے گلے میں رسی؟ اس لیے کہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ کلابیہ خاندان کے جانور جا رہے ہیں۔ اور جب بازار سے گزرتے تھے لوگ ایسے راستہ دیتے تھے جیسے سردار راستہ دیتے ہیں، یعنی پتہ چل رہا تھا۔ اور اتنا مطلب جناب عباس کا نان کا خاندان مشہور تھا کہ ان کے جو کلابیہ خاندان کے مرد کی دکانیں ہوتی تھی نا، وہ اپنے دکانوں کو تالا نہیں لگاتے، لوگ آتے تھے، پیسے رکھتے، درہم و دینار رکھ کے جو کچھ لینا تھا لے کے چلے جاتے۔ پتہ چلتا تھا کہ عباس کے نانکے کی دکان ہے یہ۔ یعنی عرب میں جو مشہور قبیلہ جناب عباس کلابیہ خاندان کا، بنو ہاشم جناب محمد مصطفیٰ اور جناب امیر کائنات کا، یہ بہت مشہور قبیلے۔ تبھی تو مولا امیر کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا، یا علی، اپنا یا عقیل بھیا، مجھے ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے جن کی خاتون طیبہ بھی ہوں، جن کی خاتون تہجد گزار بھی ہوں، جن کی عورتیں پاکیزہ بھی ہوں۔ عقیل مسکرا کے فرماتے ہیں، علی بھیا میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں کے چہرے پہ نور ہے، میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جن کا خاندان طیبہ بھی ہے، جن کا خاندان طاہرہ بھی ہے، میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں تہجد گزار بھی ہیں۔ اور پوچھنے کی زبردست بات یہ ہے کہ علی مولا نے عقیل سے کیوں کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے؟ آپ نے سنا ہے نا، بی بی نے کہا تھا، یا علی میرے بعد شادی کرنا، کلابیہ خاندان میں میرے ہم نام ہوگی، اس کے ساتھ آپ نے شادی کرنا۔ اگر توجہ ہے بتاؤں کہ امیر کائنات نے جناب ام البنین سے شادی کیسے کی تھی؟ علی کہہ رہے ہیں عقیل کو، یا علی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا نے کہا تھا مجھے بہادر خاتون، نہ بہادر خاتون نہیں کہا، مجھے بہادر خاندان چاہیے۔
عورت کا زیور حیا ہے، خاتون یاد رہے ہمیشہ، مرد ہمیشہ تیز، مرد ہمیشہ سخی۔ امیر فرماتے ہیں مرد سخی ہوتا ہے، عورت ہمیشہ کنجوس اچھی ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں عورت کی خوبی مرد ہے، مرد کی خوبی عورت ہے۔ اس لیے مولا نے کہا کہ مجھے عورت نہیں بلکہ ایسا خاندان جس کا عورتیں تہجد گزار بھی ہوں، جن کی عورتیں پاکیزہ بھی ہوں، مجھے ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے جو خاندان بزدل نہ ہو۔ کون پوچھ رہا ہے؟ علی۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ عقیل سے۔ عقیل سے اس لیے پوچھا کہ عقیل جناب مولا عقیل علم الانصاب سے واقف تھے، یعنی کسی کو بھی دیکھتے اس کی پیچھے طرف سے دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ فلاں خاندان کا بندہ جا رہا ہے۔ اور اتنا بھی لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ گرد ہوتی تھی، گرد بتا کے جناب عقیل کہتے تھے کہ یہاں سے فلاں کا پوتا گزرا ہے۔ آتے بندے کو دیکھتا رہتے تھے کہ فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں، یعنی اتنا۔ اور پوچھ کون رہا ہے؟ جس کی تلوار شجرے جانتی ہے۔ بھئی جن کی تلوار شجرے جانتی ہے، تبھی تو مالک اشتر نے مولا سے پوچھا تھا یا علی کیا وجہ ہے آپ کی تلوار کہیں رک جاتی ہے، ہر کسی کی گردن نہیں کاٹتی؟ مولا آپ جنگ کرتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں بار بار آپ کی گردن کسی کسی کو چھوڑتی ہے۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں مالک تجھے نہیں پتا یہ شجرے دیکھ کر تلوار چلتی ہے، کسی کے ہاں مومن ہو اسے چھوڑ دیتی ہے۔ اب پتا چلا علی نے ہر کسی کو کیوں نہیں مارا۔ تھوڑی ہی کو بند کریں گے، ہر کسی کو علی نے کیوں نہیں مارا؟ علی کی تلوار شجرے جانتی ہے۔ یا علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، بس ٹھیک ہے، جن کی عورتیں پاکیزہ بھی ہیں، جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، جن کی عورتیں تہجد گزار بھی ہیں۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں عقیل بھیا مجھے اس خاندان میں شادی کرنی ہے۔ چلے جناب عقیل، بڑے ہیں جناب علی سے، عقیل چلے جناب حزام مولا عباس کے نانے کے پاس۔ زبر بھائی، جناب عباس کے نانا کا نام حزام، جناب حزام کی نانا کا نام سمامہ بنت سہیل، توجہ ہے اور یاد رہے یہ ہم میں ہیں، چودھری چٹھے بھئی اپنا چودھری چٹھے جی ہم نے فلاں فلاں فلاں، یہ مطلب ہم پہ ہیں قوم میں۔ عرب میں قبیلے ہوتے تھے اور پھر جب بھی کوئی میدان میں آتا پہلے رجس پڑھتا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا میرا نام ہے، فلاں کا پوتا ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں میرا شجرہ ہے۔ یاد رہے بڑے بڑے بندوں کو جنگ آتی تھی، جنگ اس لیے نہیں کرتے تھے، کیا کہتے کس کے بیٹے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس خاندان سے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس خاندان سے ہیں، آپ بولیں یا نہ بولیں آپ کی مرضی، کس کے بیٹے ہیں۔ یاد رہے فقط ہمارا مولا علی ہے جس کو یہ اعزاز ملا ہے، جو ہر جنگ میں کہتے تھے تلوار نکال میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، حیدری تلوار نکال میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ علی مولا کے حکم کے مطابق عقیل چلے حزام کے پاس۔ 3 دن جناب حزام کے پاس مہمان رہے جناب عقیل، عباس مولا کے نانے کے پاس۔ عرب میں توہین تھی، مہمان ایک دن میں آئے واپس چلا جائے، یہ عرب والے اپنی توہین سمجھتے تھے۔ 3 دن کم از کم مہمان کو مہمان خانے میں رکھتے، 3 دن ان کی خاطر توازی کرتے، اور یہ ہمارے ہاں بن گیا ہے مہمان آیا نہیں ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ مہمان رحمت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ جناب ابراہیم نبی سے پہلے مہمان نواز نہیں تھے، ابراہیم نبی نے پہلے مہمان نوازی شروع کی ہے، برکف یہ الگ ایک ٹاپک ہے۔ 3 دن مہمان رہے، 3 دن کے بعد جناب حزام اٹھے، مہمان خانے میں آئے، قصیدہ پڑھا ہے، کاش میرے کول ہوئے نہ سوزی تے میرے کول ہوئے سر تے میں پڑھاؤ تھے قصیدہ۔ جناب حزام مولا عباس کے نانا جناب عقیل کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے ذریت ابراہیم، اے نسل اسماعیل، اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ، زحمت گوارا کی ہے میرے گھر آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟
قصیدہ پڑھا ہے جناب حزام نے، اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے ذریت ابراہیم، اے نسل اسماعیل، اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ۔ اور یاد رہے جناب حزام کون تھے؟ یعنی عرب کے جنگجو جتنا بھی تلوار چلانے والے تھے، اکثر اپنی تلوار پہ جناب حزام مولا عباس کے نانے کا نام لکھواتے تھے۔ جیسے ہی جناب حزام نے قصیدہ پڑھا، پھر جناب عقیل نے قصیدہ پڑھا، اور جن کا بابا جن کا بھائی بولے نہج البلاغہ بنتا ہے، اللہ جانے وہ عقیل کتنا فصیح و بلیغ ہوگا۔ جناب عقیل مسکرا کے فرماتے ہیں، تو حزام ہے نا جن کے عرب کے جنگجو جن کے اپنی تلواروں پہ جن کا نام لکھتے تھے، تو وہ حزام ہے جس کی وجہ سے غریب کے بچے سکون سے سوتے ہیں، تو وہ حزام ہے جس کی جو ظالم کو عبرتناک سزا دے، تو وہ حزام ہے جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، جن کی عورتیں طاہرہ بھی ہیں۔ ہاں میں حزام ہوں۔ عقیل مسکرا کے فرماتے ہیں، حزام میں چاہتا ہوں کلابیہ خاندان اور جناب بنو ہاشم خاندان، ان کی جو اب دوستی ہے نا، ان کی جو قرابت ہے، جو ان کی تعلق داری ہے، میں عقیل چاہتا ہوں ان کا تعلق اب رشتہ داری میں بدل جائے۔ رشتہ داری کا نام آیا، حزام مسکرا کے فرماتے ہیں، ویسے تو بنو ہاشم کے سارے چشم و چراغ سنہرے بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، لیکن اے عقیل میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس بنو ہاشم کے چشم و چراغ کا رشتہ لے کر میرے گھر میں آئے ہیں؟ جناب عقیل مسکرا کے فرماتے ہیں، میرا چھوٹا بھائی جس کا نام علی ہے، علی کا نام آنا تھا، بولو تواڈی مرضی، نہ بولو تواڈی مرضی، میرے کو اس تو بڑا خطابت لفظ کوئی نہیں۔ عقیل مسکرا کے فرماتے ہیں، میرا چھوٹا بھائی جس کا نام علی ہے، علی کا رشتہ لے کے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ علی کا نام آنا تھا، جناب عباس کے نانا جناب حزام نے اپنے سر سے تاج اتار کے سجدے میں سر رکھ کے اوپر کہتا ہے، میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا۔ حیدر، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا۔ میرے اللہ ہم کرواتے ہیں مردوں سے غلامی، میری بیٹی وہاں جا رہی ہے جہاں فرشتے غلامی نظر آتے ہیں، میری بیٹی ان کے گھر میں جا رہی ہے جو جنت کے سردار ہیں۔ لیکن اے عقیل، بس آخری گل ہے، اے عقیل تقاضۂ مد نظرت کو دیکھتے ہوئے اگر میں بیٹی سے پوچھ لوں تو بہتر ہے نا؟ بیٹی سے پوچھوں بہتر ہے نا؟ بیٹی یہاں رشتے زبردستی سے نہیں دیے جاتے۔ فرمایا جائیں، حزام اندر ہے۔ اور یاد رہے جیسے جناب عالیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بابا سے پردہ کرتی تھی، کم آتی تھی، ویسے جناب عباس کی ماں جناب ام البنین اپنے بابا کے سامنے بہت کم آتی تھی۔ حزام اندر ہے، سماما جی مولا پردے کا اہتمام کرو، میں نے بیٹی سے بات کرنی ہے۔ یہ ہے تہذیب اسلام، بیٹی سے بات کرنی ہے، پردہ لگا، اندر بیٹی باہر بار، درمیان میں جناب سمامہ بنت سہیل۔ حزام فرما رہے ہیں، بیٹی آپ کو پتہ ہے ہمارے مہمان خانے میں 3 دن سے کون مہمان ہے؟ جناب عباس کی ماں مسکرائی، ام البنین بی بی فرماتی ہیں اے بابا جان، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہماری خاندان کی عورتیں اس بات پہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ مہمان خانے میں کون مہمان آیا ہے، لیکن بابا جب سے وہ مہمان آیا ہے نا، ہر رات ایک بی بی میرے خواب میں آتی ہے۔ بابا سارا دن گزرتا ہے، میں بی بی کے انتظار میں رہتی ہوں، بابا پوری رات انتظار کرتی ہوں، پورا دن۔ بابا رات جب گزری ہے وہ بی بی اکیلی نہیں تھی، بابا وہ جیسے ہی آسمان سے آئی، اس کا ایک پلو آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا، اس کا ایک پلو حوا نے اٹھایا ہوا تھا، اس کا ایک پلو ہرا نے اٹھایا ہوا تھا۔ بابا جیسے ہی وہ بی بی میرے پاس آئی، اس کے پاس اکیلی نہیں، اس کے آس پاس 3 ستارے گھوم رہے تھے۔ بابا میں حیران ہوئی، اس نے اپنی جھولی میں سے ایک چاند اٹھایا، چاند اٹھا کر میری گودی میں رکھا، مسکرا کے فرماتی ہے ام البنین مبارک ہو، تو میرے غازی کی ماں بننے والی ہے۔ حیدر مبارک ہو، تو میرے غازی کی ماں بننے والی ہے۔ جیسے بی بی کو خواب آیا، تاریخ کے جملے ہیں، ویسے ہی جناب سمامہ بنت سہیل کو خواب آیا تھا۔
بی بی نے خواب دیکھا آسمان سے بارش کا قطرہ آیا، بارش کا قطرہ ہاتھ پہ، بی بی نے مٹھی بند کی، بیدار ہوئی۔ کبھی سنا ہے جناب عباس کا ننھیال خاندان، آسمان سے بارش کا قطرہ، مٹھی بند کی، ہیرے میں تبدیل ہوا وہ بارش کا قطرہ۔ بی بی پریشان اپنے برادری کے بزرگ کے پاس آئی، جو بہت جس کی عمر کم از کم 105 سال تھی۔ بابا جی میں خواب دیکھا ہے، آسمان سے بارش کا قطرہ میری مٹھی میں آیا، مٹھی میں آنے کے بعد میں نے بند کیا، جیسے ہی میں نے کھولا وہ ہیرے میں تبدیل ہوا۔ خواب کی تعبیر، اس وقت اس بزرگ نے مسکرا کے فرمایا، اے سمامہ مبارک ہو، اللہ تجھے ایک بیٹی دینے والا ہے، اس کی حفاظت ایسے کرنا جیسے تو نے خواب میں مٹھی بند کی ہے۔ اور پھر بی بی فرماتی ہیں جیسے میں نے خواب دیکھا، بی بی فاطمہ کلابیہ آگے خان دنیا پر، بی بی فرماتی ہیں پھر میں نے خواب دیکھا، جناب عباس کی ماں کہتی میں نے آسمان سے 3 ستاروں کو ٹوٹتا ہوا دیکھا، 3 ستارے میرے قریب طواف کرتے رہے، ایک چاند آیا جو میری جھولی پہ سو گیا۔ جناب سمامہ اپنی بیٹی کو لے کر اسی بزرگ کے پاس، بابا جی تسی خواب دی تعبیر دس دیو، میری بیٹی خواب دیکھیا ہے، آسمان سے 3 ستارے ٹوٹے، ایک چاند ٹوٹا، ستارے طواف کر رہے ہیں، چاند جو تھا میری جھولی پہ سو گیا۔ اس وقت بزرگ مسکرا کے فرماتے ہیں سمامہ بنت سہیل مبارک ہو، اللہ تیری بیٹی کو 4 بیٹے دے گا جو 3 ستاروں سے بھی زیادہ پیارے ہوں گے، ایک کا نام چاند جو قمر بنی ہاشم کہلائے گا۔ یاد رہے کتنی عظمت کا والد، پھر چلیں 3 شعبان 4 شعبان کی رات، جناب ام البنین کی چھولی، غازی دنیا پہ آیا، 2-4 گورنمنٹ ہو جائے تو اتنے ناراض نہیں ہونا۔ جیسے ہی عباس دنیا پہ آئے، 7 سال کا عباس، توجہ ہے بھئی، عباس 7 سال کا شبابی، بالکل شباب ہے جوانی کا، پڑھے سفین پڑھے ہیں، عباس مولا کی جنگ پڑھے نا، کیسے دنیا پہ ہے، کیسے عباس نے جنگ کی، 37 ہجری سفین کا میدان، علی نے اعلان کیا آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا، حسن نے کہا بابا جنگ میں لڑوں گا، حسین نے کہا بابا جنگ میں لڑوں گا، علی مسکرا کے فرماتے ہیں تمہاری جرات پہ سلام، آپ نے میرا سوال سمجھا ہے سنا ہے سمجھا نہیں، میرا سوال سنا ہے سمجھا نہیں۔ حسن کہتا ہے بابا کیا مقصد، علی مسکرا کے فرماتے ہیں تم مباہلے سے محمد کے بیٹے ہو، میں غازی کی بات کر رہا ہوں، تم مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہو۔ ادھر اتنا کہنا تھا یا عباس آگے اٹھا، جناب عون نے پھر پکڑا، بھائی آپ نہ چاہیں میں چاہتا ہوں، جناب عون آ گیا ہے، بابا سفین کا میدان میرے بھائی موجود، میرا جی چاہتا ہے کہ جنگ میں لڑوں۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں عون کتنا لشکر، کتنی تلواریں، کتنے رہوار، کتنا ٹائم، عون مسکرا کے فرماتے ہیں بابا آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، مجھے آپ کے ساتھ کم از کم کچھ بندے بھیج دیں، 10 یا 5-7 بندے، کچھ تلواریں، بابا تیری عزت کی قسم ہے آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، مغربین کی نماز سے پہلے تیرے سارے دشمن واصل جہنم کر کے نہ ہوں، اپنا بیٹا نہ کہنا۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں عون تیری جرات کو سلام ہے، عون تیری بہادری کو سلام، لیکن مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ عون پیچھے ہٹا، محمد آگے بڑھا، بابا میں کہا کتنا لشکر، فرمایا میرے بھائی نے مانگا ہے 20، مجھے 10 دیں، ایک رہوار اپنا دیں، تلوار اپنی دیں، اس نے مانگا تھا مغربین، زہرین سے پہلے تیرے سارے دشمن واصل جہنم کر کے نہ ہوں، بیٹا نہ کہنا۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں تیری جرات کو سلام، زہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اتنا کہنا تھا 17 علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے۔ عباس مسکرا کے فرماتے ہیں بابا میں چاہتا ہوں، علی مسکرا کے فرماتے ہیں غازی جی میرا بھی ہے، دل میرا بھی ہے، جنگ تو لڑے، لیکن بتا تو صحیح وقت کتنا چاہیے، تیرے پاس کتنے بندے بھیجوں، تیرے پاس راہوار کتنا؟ مسکرا کے فرماتا ہے بابا نہ تیرا راہوار چاہیے نہ تیری تلوار چاہیے، توجہ، نہ تیرا راہوار چاہیے نہ تیری تلوار چاہیے، بابا بس اجازت آپ کی ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت آپ کی ہو مرضی حسین کی ہو، بابا تیری قسم ہے جیسے ہی میں صفوں میں جاؤں
جاؤں گا میمنہ کو چیرتا ہوا، میسرہ کو پلٹتا ہوا، تیرے پہلے دشمن کی گردن ہوا میں اڑا کے آخری کی گردن نہ اڑاؤں، مجھے عباس نہ کہنا۔ تبھی تو شاعر نے کہا پدر دی محبت دا عکاس بڑھدا ہے، تو سپیاں گلیندہ او الماس بڑھدا ہے، تو یوسف دے ویراں دا دریا ہویا ہے، بھرا چنگا ہوئے تا عباس بڑھدا ہے۔ آج ہے 6-7 محرم دی رات، پانی بند ہو گیا ہے کربلا میں حسین کا، پانی بند ہو گیا ہے۔ اور جب آپ روتے ہیں نا، اکیلے نہیں، آپ کے ساتھ کچھ بیویاں شام سے آتی ہیں، جب آپ ہائے کرتے ہیں پھر روتے ہیں نا، حسین کی 4 سال کی زخمی بطول پھپھی اماں سے کہتے ہیں پھپھی اماں جی جو رو رہے ہیں ہمارے کیا لگتے ہیں، رشتہ دار ہیں؟ فرمایا نہ رشتہ دار نہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ رو کے بی بی فرماتی ہیں اماں اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا اصغر پیاسا نہ مارا چاہتا، اماں کربلا میں ہوتے میرے غازی کے بازو قلم نہ ہوتے، اماں یہ کربلا میں ہوتے میرا بابا 3 دن کا پیاسا۔ اجرک من السیدہ، اجرک من السیدہ۔ آخری جملہ مصیبت کا ایک ہی جملہ بس ہے، مولا عباس کا پڑھیں گے۔ میرا دل ہے کہ بتاؤں کہ گھر میں مجلس کرواتے ہیں، گھر کی مجلس ہے نا، گھر میں مجلس کرواتے ہیں اپنی ماں بہنیں، اور ہم شکریہ ادا کرتا ہوں جتنا بھی پولیس والے اہلکار کھڑے ہیں، مالک ان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے، یہ ہماری حفاظت کے لیے آئے ہوئے ہیں، مالک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، جہاں قدم ہو مالک ہر کسی کی خیر فرمائے، جہاں جہاں عشرہ محرم گل حرام کی مجالس اعزا ہو رہی ہیں، ہر بانی ذاکر خطیب وائز پولیس والے جتنا بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو مالک نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، مالک تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا، مالک اس گھر پہ بھی رحمات برکات کا نزول فرما۔ بتانا چاہتا ہوں کہ گھر میں مجلس ہو، ماں بہنیں چھوڑ کر اپنے ساتھ لے کر حسین کی مجلس میں آتے ہیں، حسین ہمیں اجر کیا دیتا ہے، گھر بار چھوڑ کے، اس وقت ہر کسی کے گھر کو تقریباً تالے ہوں گے، چھوڑ کر بیٹیاں جوان بزرگ کیوں آئے ہیں؟ جا کے اس غریب کو رو آئیں جس کو کربلا میں لوٹا تو ہر کسی نے مگر پرسا کسی نے نہیں دیا۔ چلو اصغر بھی آگے گلوں گلا میں چگال نکل آئیے، جدہ علی بادشاہ دی تھی بھرا دی لاش دی آئیے نا، بھراتا کٹھا ہو یا کربلا دا غریب، جدہ بھرا دی لاش دی آئیے نا، دے بی بی رو کے آدھی حسین اکھ بھال مینوں پہچان میں آلیا، حسین ایک واری اکھ بھال مینوں پہچان میں تیرے قاتلاں تو اوکھا لک کے آئیاں، حسین ایک واری اکھ بھالنا رنی ہے اس ویلے رو کے آدھی ہائیو میرا غریب بھیرا، ہائیو میرا اللہ راسی بھیرا، حسین دی بھیڑ آدھی ہائیو میرا پترہ مویا بھیرا، آدھی ہائیو میرا بھیراواں مویا بھیرا، رو کے آدھی ہائیو میرا لاشاں چاہ کے تھک ونجن والا بھیرا، اکھ بھال میں آلیا۔ غریب کربلا دی لاش تڑپی اصغر بھئی حسین فرمیندن آلیا غریب تو غریب بھیڑ دا بھیرا مر ونجے نا، جدہ غریب بھیڑ بھیرا دی میت دے آوے بھاوے غریب بھیرا ہوئے نا، تے بھیڑ وین کر کے آ دیا ہائیو میرا نواب بھیرا، بھیڑ وین کر کے آدیا ہائیو میرا شہنشاہ بھیرا، بھیڑ وین کر کے آدیا ہائیو میرا بادشاہ بھیرا، حسین فرمیندن آلیا تو بھی وین کر کے آکھنا ہائیو میرا بادشاہ بھیرا، ہائیو میرا نواب بھیرا، رنی اس ویلے علی دی تھی رو کے آدیا حسین اکھ بھال ایک واری ڈسا نواباں دیا بھیڑا لاش تے ایویں آدین، حسین میں کو دسا شہنشاہ دیاں بے ماتم نہیں آدھا، میں کو دسا شہنشاہ دیاں بھیڑا لاش تے ایویں آدھین، رو کے آدھے حسین تو اتھا سمگی ہے میں شام پیوین دیاں، حسین میں سنیے شام دے سرابی لوگ، حسین میں سنیے شام دے بدماش لوگ، حسین میں سنیے شام دے بے حیا لوگ، حسین او شام تے میں آلیا، حسین او شام تے میں عزتاں والی زینب، اللہ لعنت اللہ وسیعہ۔